السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم حضرت صاحب، میرے علاج کا چوتھا سائیکل جاری ہے اور آپ نے اچانک میرے درود پاک کا صیغہ تبدیل کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ درود اہل بیت پڑھو 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ بیانات میں تو آپ منع کرتے ہیں کہ بار بار درود پاک کا صیغہ بدلنے سے تاثیر نہیں آتی اور نفع نہیں ہوتا، بے شک ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ تو اب آپ نے میرے علاج کے دوران درود پاک کا صیغہ کیوں بدلا ہے؟ یہ ان کا بنیادی سوال ہے۔ اس کے ساتھ ذیلی سوال ہے کہ دوران علاج کم از کم کتنا درود پاک پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی پلیز بتا دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے آسیہ سعید ڈسکا سے۔ اب یہ دو سوالات ہیں، ان میں سے ایک تو سوال ہے اور دوسرا ان کا اشکال ہے۔ تو پہلے اشکال کو میں دور کر دیتا ہوں۔ اب اشکال کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے بیانات میں بار بار درود پاک کا صیغہ بدلنے سے منع کرتے ہیں۔ اب میرے علاج کا چوتھا سائیکل جاری ہے اور آپ نے اچانک جو ہے درود فتح بند کروا دیا ہے اور درود اہل بیت پڑھنے کی تلقین کر دی ہے کہ 1000 بار دن میں پڑھو اور 1000 بار رات میں پڑھو۔ تو پھر آپ نے صیغہ کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ میں بدلنے سے منع کرتا ہوں۔ اب یہ ان کا اشکال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اشکال کو دور کروں یا ان کا یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب دوں، پہلے آپ میرا موقف سن لیں، یعنی میں اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دوں۔ الحمدللہ میں یہ جو بیانات کرتا ہوں یا آپ حضرات کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا آنے والے دکھی مخلوق کا علاج معالجہ تجویز کرتا ہوں، تو میں محض علمی کتابی نہیں ہوں، یعنی کتابیں پڑھ کے نہ تو میں بیانات کرتا ہوں اور نہ ہی محض میں کتابیں پڑھ کر آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نہ ہی میں محض کتابیں پڑھ کے آپ کا علاج معالجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علمی کتابی ہونا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور وہ ضروری ہے، مگر حالات کی نبض دیکھنا وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا اپنا موقف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں الحمدللہ ہم علمی کتابی بھی ہیں، یعنی کتب سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، اپنے بزرگان کے فیضان سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، تو وہیں پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں اتنی بصیرت عطا کی ہے کہ ہم جب بیانات کرتے ہیں تو ہم زمانے کی نبض بھی دیکھتے ہیں، حالات کی نبض بھی دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے جس کی اصلاح کرنا مقصود ہے اس کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی قابلیت یا مختصر کہ اس کی نبض بھی دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی درمیانی رستہ نکالا جاتا ہے کہ علمی تقاضا بھی پورا ہو جائے، علمی تقاضا بھی پورا ہو جائے اور جو حالات کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اب ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امت 90% بے نمازی ہے۔ اب اللہ والو، جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے 90% لوگ بے نمازی ہوں گے تو وہ درود ابراہیم پڑھتے ہوں گے۔ اب میرے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے آئے یا میں یہاں بیٹھ کر کوئی اصلاحی بیان کروں یا درود پاک کے اوپر کلام کروں، یعنی درود پاک کی فضیلت بیان کروں آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، اور میں شریعت کا مسئلہ یعنی علمی کتابی اپنے آپ کو ثابت کروں اور یہاں بیٹھ کے تاکید کروں، زور دوں کہ بھائی درود پاک صرف نماز والا درود پاک ہے، یعنی آپ نے صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اس کا ہی سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر میں یہ علمی کتابی بیانات کروں، مجھے بتاؤ کہ جو سننے والے آپ لوگ ہیں یا لاکھوں لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو 90% نماز نہیں پڑھتے،
ان کے اندر تو وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ درود ابراہیم وہ پڑھ سکیں. پچانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایبزارب کرنا، ڈائجسٹ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ تو ان کو بھگانے والی بات ہو جائے گی. آتے ہی میں کسی کو کہوں کہ آپ نے 1000 بار درود ابراہیم دن میں اور 1000 بار آپ نے درود ابراہیم رات میں پڑھنا ہے. اب 1000 بار درود ابراہیم دن میں پڑھنا ہو یا رات میں پڑھنا ہو، آپ کو کم از کم ٹاپ و ٹاپ بھی جاؤ گے 3 گھنٹے چاہیے. جبکہ پانچوں کی جو پانچوں نمازیں ہیں وہ صرف 25 منٹ کا کام ہے. آرام سے سنوار کر پڑھی جائے تو صرف 25 منٹ کا کام ہے، اور 25 منٹ ہی وضو کے لیے لگا لو، یعنی 1 گھنٹے کا کام ہے 5 نمازیں. تو جو 1 گھنٹہ اپنی آخرت کو دے کر راضی نہیں ہے، وہ میرے کہنے پہ 3 گھنٹے درود پاک دن میں اور 3 گھنٹے درود پاک رات میں، یعنی 6 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ ذہنی طور پہ ہی میری بات کو قبول نہیں کرے گا. جب وہ میری بات کو قبول ہی نہیں کرے گا تو عمل کیسا؟ تو یہاں بولنے کا فائدہ کیا؟ یہ جو میں نے اپنا سر کھپانا ہے، خون جلانا ہے، یا آپ کا وقت لینا ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ کھو کھاتا. یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ضائع. تو یوں ہم جہاں علمی کتابی ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، وہیں پہ الحمدللہ اللہ نے اتنی بصیرت اور فراست بھی دی ہے کہ ہم نے نبض دیکھ کر چلنا ہے. اب جو میرا طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے کہ ہم آنے والے کو مختصر ڈوز دیتے ہیں قابو کرنے کے لیے. مختصر ڈوز دیتے ہیں قابو کرنے کے لیے. تو میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ درود فتح پڑھو صلی اللہ علی محمد. اور الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی برکت سے اور میرے لجپار میرے مرشد کی دعاؤں کی برکت سے یہ جو اسٹریٹجی ہم نے اپنائی یا جو طریقہ اصلاح ہم نے اپنایا، اس کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو ہم نے 2-2.5 سال میں درود پاک پہ لگایا ہے. 11.5 ارب درود پاک پہلے سال یعنی 2023 اور 24 میں پڑھا گیا. پھر 24 اور 25 میں تقریباً 13.25 ارب درود پاک پڑھا گیا. تو یوں تقریباً 25 ارب کے قریب درود پاک 2 سالوں میں پڑھا گیا. تو اگر میں علمی بیان کرتا، صرف حالات کا تقاضا سامنے نہ رکھتا یا زمانے کی نبض نہ دیکھتا، بس یہ کہتا کہ کیونکہ درود ابراہیم کا ثواب بہت ہے، فضائل بڑے ہیں، تو میں بھی خالم خالی ہوتا، جو میرے در پہ آتے وہ بھی خالم خالی رہتے. یعنی نہ میں فیضیاب ہوتا اور نہ آنے والوں کو کوئی نفع ہوتا. تو یوں ہم آنے والوں کو یا بیانات جو لوگ سنتے ہیں آپ لوگ یا سوشل میڈیا پہ، ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہ صیغہ صلی اللہ علی محمد یہ بدعت نہیں ہے، یہ کملی والے نے عطا کیا ہے. اگر درود ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے، تو درود فتح بھی مدینے والے کی عطا ہے. یہ امام مالک درود پاک پڑھتے تھے، اس کو درود فتح کہا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے محض ایک بار کہا صلی اللہ علی محمد، اللہ 70 دروازے اس کے اوپر رحمت کے کھولے گا. 70 دروازے اس کے اوپر رحمت کے کھولے گا جو محض ایک بار کہے گا صلی اللہ علی محمد. تو یوں ہم آنے والے کو، چاہے وہ سالک ہو، مرید ہو یا مریض ہو یا عاشق رسول بننے کے لیے آیا ہے، تو ہم اس کو درود فتح پہ لگاتے ہیں یا درود فتح پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. جب درود فتح پڑھتے پڑھتے مہینہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ہم نے بھانپ لیا، ہم نے جانچ لیا کہ بندہ چل پڑا ہے یا مریض علاج کو علاج سمجھ کے کر رہا ہے، تو اگر وہ علاج کر رہا ہے تو 2-3 سائیکل یا 4 سائیکل کے بعد اس کی سنجیدگی کا یا اس کے غیر سنجیدہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض ہے یا یہ بھگوڑا ہے، یہ علاج کو علاج سمجھ رہا ہے یا یہ مذاق سمجھ رہا ہے. جب 3-4 یا 5 سائیکلز ہو جاتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ درود فتح کو درود اہل بیت میں بدل دیا جاتا ہے. اسی طرح
جب کوئی سالک ہے یا کوئی مرید ہے وہ 5 6 7 مہینے جب درود اہل بیت پڑھ لیتا ہے تو میں درود اہل بیت کو پھر درود مغفرت میں بدل دیتا ہوں. اس طرح جو مریض ہے وہ 5 6 سائیکل جو ہے وہ اپنے علاج کے کر لیتا ہے تو پھر اس کا درود اہل بیت بھی میں درود مغفرت میں بدل دیتا ہوں. اب سوال یہ ہے یا ان کا اشکال یہ ہے کہ جب صیغہ بار بار بدلنے کو آپ منع کرتے ہیں تو جب ہم صیغہ بدلیں گے تو تاثیر نہیں آئے گی. یہ صیغہ بدل کون رہا ہے؟ شافی. صیغے پہ لگایا کس نے ہے؟ شافی. تو اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری تاثیر ضائع کر رہا ہوں. شافی پڑھوانے والا، آپ کو اس کام پہ لگانے والا، تو معاذ اللہ میں ہی آپ کا نقصان چاہوں گا. اللہ والو بیانات کو توجہ کے ساتھ سنا بھی کرو اور سمجھا بھی کرو. سنو اب کہ میں نے آپ کو ترغیب دی یا میں نے تجویز کیا، کسی مریض کو ایڈوائز کیا کہ آپ درود فتح پڑھو. درود فتح میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے کلمات ہیں؟ 4. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. کتنے کلمات ہیں؟ 4. مثال کے طور پہ آپ 3 سائیکل یا 3 مہینے یہ پڑھتے رہے، 2000 دن میں، 2000 رات میں، یا جتنی بھی تعداد میں آپ پڑھتے رہے. کیا پڑھتے رہے؟ 4 کلمات. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. میں کیونکہ تلقین کرتا ہوں کہ استغفار کو ساتھ جوڑ لو تو آپ یوں پڑھتے رہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ. کتنی دیر پڑھتے رہے؟ کم از کم 3 سائیکل، یا کم از کم جو مریدین ہیں وہ 3 مہینے پڑھتے رہے. اب میں نے چھلانگ لگائی، ایک دم اسٹریٹجی بدلی. میں نے کہا بھائی اب آج کے بعد درود فتح نہیں پڑھنا، درود اہل بیت پڑھنا ہے. اب آپ کو اشکال پیدا ہو گیا کہ بیانات میں تو کہتے ہیں صیغہ نہیں بدلنا، تاثیر ضائع ہو جائے گی. ہمارا صیغہ بدل دیا ہے. اب شافعی اپنا موقف دیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا. کتنے کلمات درود فتح میں پڑھے جاتے ہیں؟ 4. صلی اللہ علی محمد. جب میں نے اس کو بدلا درود اہل بیت میں تو درود اہل بیت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ 4 کلمات اس میں ضم ہو گئے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دو. صرف علمی کتابی ہونے سے بات نہیں بنتی، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے اشکالات یا اعتراضات طبیعت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان بدظن ہو جاتا ہے. اب انہوں نے میرے سے سوال نہ کیا ہوتا، انہوں نے کہا حضرت صاحب کی باتوں میں ہی فرق ہے، ان کی تو آپس میں باتیں ہی نہیں ملتی. کبھی کہتے ہیں صیغہ نہ بدلو تو خود ہی صیغہ بدل بھی رہے ہیں. تو میں نے آپ کو 4 کلمات پڑھوائے یا تجویز کی ہے، صلی اللہ علی محمد. جب میں نے درود فتح کو درود اہل بیت میں بدلا تو صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوا، وہ ہے آل. وہ کیا ہے؟ آل، یعنی آل محمد. آل کا اضافہ ہوا. باقی جو 4 الفاظ کی تاثیر آپ 3 سائیکل میں، 4 سائیکل میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں حاصل کر چکے تھے وہ برقرار رہی، وہ برقرار رہی. ہاں نقصان اس وقت ہوتا یا میرا قول آپس میں اس وقت ٹکراتا یا اشکال اس وقت پیدا ہونا چاہیے تھا کہ میں صیغے کو یکسر بدل دیتا. نہیں توجہ، میں صیغے کو یکسر بدل دیتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پڑھو صلی اللہ علی محمد، آگے میں کہتا کہ درود فتح بند کر دو، درود صدقہ شروع کر لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کے سارے الفاظ مختلف ہیں، ان کی اپنی انرجی، اپنی تاثیر، اپنا اجر و ثواب، اپنی فضیلت ہے. یہ ایک مکمل الگ نظام ہے. صلی اللہ علی محمد، اس کے اپنے الفاظ، اپنی تاثیر، اپنا اجر و ثواب، ایک الگ نظام ہے. اب یہ 2 نظام اکٹھے نہیں چل سکتے. آپ اس نظام سے نکلے ادھر آگے، اس سے نکلے ادھر آگے، یا دونوں سے نکلے تیسرے میں چلے گئے تو آپ کی زندگی بیت جائے گی لیکن آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا. شرعاً آپ کو ثواب ملتا رہے گا لیکن روحانیت یا عملیات کی دنیا میں آپ کو ملنے والی کوئی شے نہیں ہے. اب میں نے کلمات کو بدلا یا درود پاک کے صیغے کو بدلا تو اس حکمت کے ساتھ الحمدللہ بدلا کہ آپ کی محنت کا 1% تو کیا، فریکشن آف
% بھی وہ ضائع نہیں ہوا. وہی 4 کلمات درود اہل بیت میں بھی موجود ہیں، یا وہی الفاظ جو درود فتح کے ہیں وہ درود اہل بیت کے بھی ہیں. صرف میں نے بتایا ایک لفظ کا اضافہ ہوا آل. تو درود اہل بیت کیا ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد. اب آپ نے میرے کہنے پہ مزید 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے یا 2 سائیکل 3 سائیکل 4 سائیکل درود اہل بیت پڑھا. مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس اب انرجی آ گئی ہے. اب ہم نے کیونکہ اس جگہ پہ جانا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہماری منزل ہے، یا انرجی کا آپٹیمل لیول یہ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے. جب تک ہم یہ اچیو نہیں کرتے ہمارا روحانی علاج کامیاب ہونے والا نہیں ہے، یا جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی تاثیر یا اس کی طاقت ہمیں ملنے والی نہیں ہے، یا اس کے کمالات یا اس کے معجزات یا اس کے کرشمات سے ہم مستفید ہونے والے نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ آج کے بعد بیٹا آپ نے درود اہل بیت نہیں پڑھنا، اب آپ نے درود اہل بیت کی جگہ پہ درود مغفرت پڑھنا ہے. اب کیا ہوا کہ جس طرح درود فتح کے 4 کلمات وہ ضم ہو گئے تھے درود اہل بیت میں، تو یہ جو درود اہل بیت ہے یہ سارے کا سارا ضم ہو جاتا ہے درود مغفرت میں. اب درود مغفرت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد. یہ کیا ہو گیا؟ درود اہل بیت. اس کے ساتھ آپ اضافہ کریں گے 2 کلمات کا، وبارک وسلم. وبارک وسلم یہ درود مغفرت ہو گیا. بتاؤ میں نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ بھائی ہم آپ کو ٹیکٹفلی، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی استعداد کو دیکھتے ہوئے، اور زمانے کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کامیاب کروانا ہے. الحمدللہ ہم نے آپ کو بگانا نہیں ہے. میں نے کیا اپنا موقف دیا ہے یا آپ کا اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ صیغہ اس وقت بدلتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے درود فتح پڑھا، درود فتح سے آپ کنورٹ ہوئے درود اہل بیت میں، درود اہل بیت سے آپ کنورٹ ہوئے درود مغفرت میں. آپ کے اوپر رتی برابر بھی منفی اثر نہیں آئے گا. پہلی منزل پہ 1 لفظ بدلا اور اگلی منزل پہ 2 لفظوں کا اضافہ ہو گیا اور آپ تیسری کلاس میں پہنچ گئے. اب درود مغفرت جامعہ بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب صیغہ نہیں بدلے گا. بلنڈر یا غلطی اس وقت ہوتی، یا بے وقوفی یا جہالت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا میں کہتا کہ درود ابراہیم پڑھو، یا میں کہتا درود فتح پڑھو، یا میں کہتا درود مغفرت پڑھو، یا میں کہتا درود اہل بیت پڑھو. 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد میں ایک دم صیغہ بدلتا، یعنی چھلانگ لگاتا، میں کہتا درود امت پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ بالکل مختلف ہے. اس کے فضائل اور ہیں، اس کے کمالات اور ہیں، اس کے معجزات اور ہیں، اس کی تاثیر اور ہے، اور یہ سارے کا سارا نظام ہی کوئی اور ہے. تو یوں جب آپ درود فتح سے درود امت کی طرف جاؤ گے تو یہ جو محنت کی ہے ختم. درود اہل بیت سے درود امت کی طرف جاؤ گے تو یہ جو محنت کی ہے مہینہ 2 4 یا 1 سال، یہ سب ختم. اس طرح کسی نے درود ابراہیم پڑھا ہے، بے شک وہ اجر و ثواب میں بہت آگے ہے، اس نے وہ چھوڑ کر یہ درود امت شروع کر لیا، درود صدقہ شروع کر لیا، یا کوئی اور صیغہ پکڑ لیا، تو جو درود ابراہیم پہ محنت کی ہے وہ ختم. لیکن اگر آپ نے درود فتح پڑھا، درود فتح کے بعد آپ نے درود اہل بیت پڑھا، درود اہل بیت کے بعد آپ نے درود مغفرت پڑھا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ پلے گروپ میں تھے، پھر آپ 1 میں آ گئے، پھر آپ 2 میں ہو گئے، یا پہلے آپ 1 میں تھے، پھر 2 میں آ گئے، پھر 3 میں آ گئے. اب جو بچہ 3 میں آ جائے وہ اپنے ٹیچر کو جا کر کے یہ آپ نے کیا کیا ہے، میری کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. اتنی مشکل سے میرے ابے نے کتابیں لے کے دی تھی، آگے وہ گالیاں نکالتا ہے تو میری ساری کتابیں ضائع ہو گئی ہیں، میری یونیفارم ضائع ہو گئی ہے. میں نے پہلی کلاس میں رہنا ہے، میں نے 1 میں رہنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹیچر کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تیرے علاج کی ضرورت ہے. اور شافی کے ہاں بڑا سادہ علاج ہے، بس ایسے کر کے 10 بس. کیوں؟ ہمیں ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، دین سمجھ نہیں آتا.
عملیات سمجھ نہیں آتی، روحانیت سمجھ نہیں آتی۔ ہم دنیا کی ترقی چاہتے ہیں لیکن روحانیت میں ترقی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں لکیر کے فقیر جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ تو بھائی درود فتح آپ کو درود پر لگانے کے لیے ہے، آپ کو درود پر لگانے کے لیے ہے۔ جب آپ لگ گئے، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے استقامت دے دی، آپ کے اوپر درود پاک کے معجزات، کمالات، کرشمات کھل گئے، آپ کا دل لگ گیا، تو بھائی آگے چلانا ہے آپ کو۔ ہم نے وہیں کھڑے رکھنا ہے آپ کو، ہم نے آگے چلانا ہے، ہماری منزل یہ ہے، ہم نے یہاں پہنچنا ہے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے صیغے کا کامل ہونا، جامع ہونا، مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو 3 دعائیں ہیں، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، برکت کی دعا۔ تو جو درود فتح ہے اس میں ایک دعا ہے، جو درود اہل بیت ہے اس کے اندر آل کے لیے بھی دعا ہے مگر دعا ایک ہی ہے۔ جو درود مغفرت ہے یہ اتنا جامع، کامل، مکمل ہے اور اکمل ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعائے رحمت ہے، آپ کی ساری آل کے لیے بھی دعائے رحمت ہے، پھر دعائے برکت بھی ہے اور دعائے سلامتی بھی ہے۔ تو 3 ہی دعائیں ہیں، 3 ہی دعائیں۔ وہ تینوں دعائیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں درود مغفرت میں۔ تو جب آپ نے ایک بار زندگی میں درود مغفرت تھام لیا، اب آپ نے صیغہ نہیں بدلنا، بس دن میں رات میں ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیم کی پڑھتے رہنا ہے، باقی سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی نپاکی، ہر حال کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور استغفار کو ساتھ جوڑیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کے اشکال کا جو ہے وہ جواب ہو گیا، یا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ میں صیغہ کیوں بدلتا ہوں۔ آگے آپ نے جو سوال کیا ہے، یعنی آسیہ سعید صاحبہ نے ڈسکا سے، وہ یہ ہے کہ کم از کم درود پاک کتنا پڑھنا ضروری ہے، یعنی علاج کے دوران کتنا درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سوال اتنا ہو کہ درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے تو پھر 2 طرح سے جواب دینا ضروری ہے۔ ایک ہے شریعت کے پہلو سے جواب دینا، اور ایک ہے عملیات کی روح سے جواب دینا۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 313 بار درود پاک کوئی بھی صیغہ 313 بار پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے درود پاک کی کثرت کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو کثرت سے درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو جو 313 بار روزانہ ایک ہی نشست میں، 2 نشستوں میں، 3 نشستوں میں، یا توڑ کے کم از کم 313 بار درود پاک روزانہ پڑھتا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں یا مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک کثیر پڑھنے والا ہے، یا کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ خلاص یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بات آ گئی ہماری، اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں اور روحانیت میں پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ پیری مریدی میں ہیں، اس میں آپ سالک بننا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، یا عملیات کے میدان میں ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی ورد وظیفہ کر رہے ہیں، روحانی علاج معالجہ کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کسی کا علاج کر رہے ہیں، تو اب آپ کو روزانہ 1000 بار درود پاک دن میں اور 1000 بار درود پاک رات میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں دوبارہ یہاں اشکال یا سوال آنا چاہیے کہ شریعت کے روح سے تو 313 ہے، تو یہاں پہ آپ نے 1000 کیوں کر دیا؟ بھائی شریعت کا مسئلہ تادم موت کے لیے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ شریعت کا مسئلہ تادم موت کے لیے ہے، وہاں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، نہیں بھائی، یہ اوپن ہے۔ آپ روزانہ دن یا رات ہو، آپ 313 بار تعداد مکمل کر لیتے ہیں، تو میں نے کیا کہا کہ اجماع امت ہے، تمام علماء یہ بات لکھتے اور فرماتے ہیں کہ 313 بار درود پاک پڑھنے والا کثیر درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ جو روحانی علاج معالجہ ہے یا کسی عمل کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ 4 مہینے کا عمل ہے،
21 दिन का अमल है, 40 दिन का अमल है, 90 दिन का अमल है, 70 दिन का अमल है, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस मुद्दत के अंदर हमें वो एनर्जी का लेवल चाहिए। तो इसलिए अमलियात में उसके मुताबिक यानी अपनी मंजिल के मुताबिक रियाजत करनी पड़ती है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो अमलियात की रूह से कर रहे हैं, शरीयत की रूह से बात हमने पहले मुकम्मल कर ली है। तो अगर आप अपना रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं या किसी प्यारे का कर रहे हैं या किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं, आमिल बन रहे हैं, इसी तरह आप सालिक हैं, ठीक है, बुजुर्गान के फैज़ से आप फैज़याब होना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हैं, तो आपको दिन में और रात में 1,000 मरतबा कामिल सीगा दुरूद पाक का पढ़ना ज़रूरी है। इससे कम पढ़ोगे तो वो नफ़ा नहीं होगा जो होना चाहिए। आपका 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपका अमल 90 दिन का है, 90 दिन में वो मकसद हासिल नहीं होगा। इसी तरह रूहानी इलाज मुआलजा आप कर रहे हैं तो उसके अंदर वो तासीर नहीं आएगी जो आप चाह रहे हैं। तो मुख्तसर ये, अगर आप महज अजर सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों में लिखा जाए, तो जोन सा सीगा मर्जी पढ़ो, मगर 313 बार कम से कम पढ़ो, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। अगर आप अमलियात के, रूहानियत के, तसव्वुफ के जो है मुसाफिर हैं, तो फिर आपको 1,000 बार दिन में और 1,000 बार रात में पढ़ना जरूरी है। अगली और आखिरी बात, जब आपने अपने मकसद को पा लिया, औरादो वज़ाइफ में, अमलियात में, रूहानियत में मकसद को पा लिया, जो भी आपका मकसद था वो हासिल हो गया, उसके बाद फिर आप 313 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे। वो मंजिल, वो तासीर भी आपके हाथ में रहेगी और आपका नाम भी कसीर दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम में शामिल रहेगा। तो ये आपके सवालात थे और उनके जवाबात थे, और मैंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया आज आपके तवस्सुल से कि मैं सीगा क्यों बदलता हूं या मेरे यहां तरीका इलाज क्या है। तो जो हमारा तरीका इलाज है, यानी सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान से या शाफिया रूहानी सेंटर पे जो लोग आते हैं या शाफिया सोशल मीडिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो हम तरीका इलाज फी ज़माना अख्तियार किए हुए हैं वो ये है कि इल्मी किताबी होना अपनी जगह पे है, तो ज़माने के हालात के ऊपर निगाह होना, मरीज़ की नब्ज़ देखना या उसको सामने रखना अपनी जगह पे ज़रूरी है। तो हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे। तो मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील के साथ मैंने तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है, और आपके जो एतराज़ात थे या इश्कालात थे या सवालात थे उनके शाफी जवाबात आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो आप सवाल करना चाहते हैं तो जो हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस है उस पे आप कोई भी सवाल है या कोई भी आपका इश्काल है या कोई भी आपका एतराज़ है या आप औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। दुनिया भर से जो लोग हमें सुनते हैं या शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, 24 घंटे जब चाहो जिस वक्त चाहो आप 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट या 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज, इन दोनों में से कोई एक आप सेंड करके रजिस्टर करवा लो। अगर आपका मसला, आपका सवाल या आपका एतराज़ या आपका इश्काल इज्तमाई नौइयत का होगा, उसको वीला का हिस्सा हम बना देते हैं। अगर वो इनफरादी नौइयत का होगा, यानी आपका ज़ाती कोई मसला है, घर का मसला है या अपने ज़ात के बारे में कोई मसला है या आपकी अपनी ज़ात के बारे में कोई बात है, तो आपको प्राइवेटली जवाब दे दिया जाएगा। तो आप यूं 24 घंटे दुनिया भर में जहां भी रहते हैं आप पेड ऑनलाइन से इस्तिफादा कर सकते हैं। दुनिया भर में बोलो, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी मरीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं या खानका दारुश्शिफा में आते हैं या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर हामिद शाफी
اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا کا پروگرام عوام کی عدالت۔ عوام کی عدالت میں عوام شافی سے کیا سوال کرتی ہے، آئیے عوام کی زبانی سنتے ہیں۔ عوام کی عدالت میں آج جو پہلا درد ہے یا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب چند دن پہلے آپ نے تلاش چینل پر ایک بیان اپلوڈ کیا کہ تمہارا دوست کون اور دشمن کون، اپنی صفوں میں منافق کو پہچانو۔ میں نے وہ بیان سنا اور جو عمل آپ نے بتایا تھا وہ عمل بھی میں نے نہ چاہتے ہوئے کیا۔ میں نے یہ عمل جب شروع کر دیا تو آپ کے بیان میں بار بار اس عمل کو کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی۔ میں عمل بھی کرتی رہی اور پریشان بھی رہی کہ مکھی دیکھ کر نہیں کھائی جائے گی، مگر میں نے بہت بڑا حوصلہ اور ظرف کر کے یہ عمل کر لیا، کیونکہ میرا گھر، میری زندگی برباد ہو رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر جب یہ عمل کیا تو پہلے مجھے شک تھا، پھر بعد میں میرا شک یقین میں بدل گیا جب 3 دن کے عمل کے بعد میں نے دیکھا کہ میری سگی ماں اور میری سگی بہن ہی میری دشمن ہیں، جو جادو کر کر کے میرے گھر کو برباد کر رہی ہیں، میری شوہر سے اور سسرال سے لڑائیاں کروا رہی ہیں۔ حضرت صاحب جو خواب میں نے دیکھا وہ حقیقت میں بھی بعد میں میرے سامنے آ گیا۔ اب میری زندگی جو پہلے مسائل کا شکار تھی، حضرت صاحب اب میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ دل کرتا ہے یا تو خود مر جاؤں اور بچوں کے ساتھ خودکشی کر لوں، یا پھر اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جنہوں نے پچھلے 7 سال سے مجھے جادو کر کر کے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ مجھے ان 2 میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ میری رہنمائی کریں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی ہوں۔ خدا کے واسطے میری مدد کریں، میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے اور یہ خاتون صادق آباد سے ہیں۔ عوام کی عدالت میں پہلا درد کیا ہے کہ وہ رشتے، جن رشتوں پر انسان آنکھیں بند کر کر اعتماد کرتا ہے، اللہ 2025 میں وہ رشتے بھی قابل بھروسہ نہیں رہ گئے۔ شافی نے عوام کی عدالت میں آنے سے پہلے یہ بات 2024 کے آخری ایام میں امت پہ کھول دی تھی کہ 2025 شیطانیت کا سال ہے، 2025 روحانیت کا سال ہے۔ ہر آنے والے دن میں شیطانیت بڑھتی جائے گی، اور یہ جو پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں شافی عوام کی عدالت میں، اس کا مقصود اور مطلوب بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں میں شعور بیدار ہو کہ کس طرح نیگیٹو انرجی ہمارے رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، یا ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، یا ہمارے پیاروں کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ الگ ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے ان حالات میں، اور نہ ان رشتوں کو نبھایا جا سکتا ہے۔ اس خاتون کا دکھ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ جب میں نے یہ بیان کیا، میں نے بیان کے اندر کموں پہ 7 یا 8 بار ایک فکرے کو دہرایا تھا کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ انتہائی با امر مجبوری آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ نے محض شوق سے یہ عمل نہیں کرنا کہ ہمارے خاندان میں منافق کون ہے، یا میری صفوں میں منافق کون ہے، یا جو میرا حلقہ احباب ہے اس میں میرا سجن کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ کموں پہ 7-8 بار آدھے گھنٹے کے ایک بیان میں نے فکرہ دہرایا، آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے وہ عمل بتانا ضروری تھا، اس لیے عمل بتایا، اور اس خاتون نے بھی وہ عمل کر لیا۔ کیوں؟ وہ مجبور تھی کہ ان کے اوپر بار بار جادو ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے وہ عمل کیا تو اللہ نے حقیقت کو کھول دیا کہ اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں۔
اپنے ہی گھر برباد کر رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں کہ جب قیامت آئے گی وہ خود بتائے گی کہ قیامت کا آنا ضروری تھا۔ قیامت آئے گی تو وہ خود بتائے گی کہ قیامت کا آنا ضروری تھا۔ اللہ والو، ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے، بہن سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو جس خاتون کی ماں دشمن بن گئی ہے، جس خاتون کی بہن دشمن بن گئی ہے، وہ شافی کے بتانے پہ وہ عمل نہ کرے تو وہ شک پھوپھی پہ کرتی رہے، وہ شک دورانی پہ کرتی رہے، وہ شک ہمسایوں پہ کرتی رہے۔ تو اللہ والو، جب میں نے عمل بتایا تو اس خاتون نے جو صادقہ باز سے ہیں، جنہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے وہ عمل کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حقیقت کھول دی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھ کر مکھی نہیں کھائی جا سکتی۔ اور یہ فکرہ میں نے اس بیان کے اندر 2-3 بار بولا تھا کہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو دیکھ کر مکھی نہیں کھا سکیں گے آپ۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، آپ کو حوصلہ اپنا ظرف بہت بڑا رکھنا پڑے گا۔ پھر یہ بات بھی میں نے کہی تھی، اگر آپ کے اوپر اللہ حقیقت کھول دیتا ہے تو آپ کو پردے بھی رکھنے پڑیں گے، جو کہ یہ خاتون ناکام ہو گئی ہیں، یہ ناکام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میری ماں ہی میرا گھر برباد کر رہی ہے جادو کر کر کے یا جادو کروا کے، ساتھ میری بہن ملی ہے، 7 سال سے میں اذیت میں ہوں۔ کیوں؟ شوہر لڑتا ہے، سسرال والے ٹف ٹائم اس خاتون کو دے رہے ہیں۔ اب وہ فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی ہے، یا تو نہیں ہے تو یا پھر میں نہیں ہوں۔ شافی ہے عوام کی عدالت میں، اگر میں آپ کو اپنی عدالت میں لے آؤں تو مجھے تم کیا جواب دو گے، یا اس خاتون کو کیا جواب دو گے کہ یہ خاتون اب مسئلے سے کیسے نپٹے؟ اب ماں باپ کو سپیئر کرتی ہے تو خود مرتی ہے، سسرال کے ہاتھوں، شوہر کے ہاتھوں خود مرتی ہے، بچوں سے محروم ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ کو مارتی ہے تو سسرال تو بچ جائے گا، پھر اللہ کے ہاتھوں مرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شافی اس خاتون کو کیا جواب دے؟ کوشش کرتا ہوں اللہ اس کا دل مطمئن کر دے، اور آپ حضرات بھی جو سن رہے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ دنیا بھر میں ایسے لوگ جو اپنوں کے ہاتھوں ڈسے جا رہے ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ان کو ڈس رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے۔ دیکھیں، جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں نے روکا تھا کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اب آپ نے عمل کر لیا، یا اور بھی کچھ سن رہے اس نے یہ عمل کر لیا، اس میں پرایا دشمن نکل آیا ہے یا اپنا دشمن نکل آیا ہے۔ اب آپ شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ نے شر سے بچنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ شر انسان کی طرف سے ہے، چاہے وہ شر جنات کی طرف سے ہے، یعنی کسی بھی مخلوق کی طرف سے شر ہے تو اس سے بچنے کا حکم ہے، نہ کہ اس مخلوق کو مارنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے مخلوق کو مارنا نہیں ہے جس کے شر سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، ہم نے اس مخلوق کے شر سے بچنا ہے۔ اب ہم نہ تو سسرال کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنا گھر برباد کر سکتے ہیں، اور نہ ماں کو اور بہن کو موت کے گھاٹ اتار کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے شر سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس سے شر پھیل رہا ہے اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، شر کو ختم کرنا ہے، جو شر پھیلا رہا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، تو اس کی اجازت وقت کا حکمران دے گا، میں آپ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اس طرح تو جنگل کا قانون بن جائے، چاہے آپ کسی کو روحانی طور پہ قتل کرو تو چاہے کسی کو آپ ظاہری طور پہ قتل کرو، قتل قتل ہے۔ کتنے بیانات کے اندر شافی نے یہ بات سمجھائی ہے، اگر آپ ظاہری طور پہ قتل کرو گے تو اس کی FIR تھانے کچہری میں کٹے گی، اور کسی کو مخفی طور پہ اعمال کے ذریعے، جادو کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے قتل کرو گے تو اس کی FIR اللہ کے ہاں کٹے گی۔
تو اللہ تمہیں مثال عبرت بنا دے گا۔ اب یہ خاتون ماں کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، بہن کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، یہ ظاہری اسباب اختیار کرتی ہیں یا جادو کا سہارا لیتی ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو ایسے مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں، انہیں میں یہی تلقین کروں گا کہ صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، اور وہی عمل جو آپ نے کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اپنوں کی یا پرایوں کی حقیقت کھول دی ہے، اسی عمل کو آپ ہر نماز کے بعد کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں اللہ ان کو اپنی ڈال دے گا۔ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے اور میں نے یہ سوال رب کی عدالت میں پہنچا دیا ہے، صرف آپ صبر کریں، وہی عمل جو آپ نے سجن اور دشمن کی پہچان کے لیے کیا تھا یا اپنی صفوں میں چھپے منافقین کو پہچاننے کے لیے کیا تھا، اسی عمل کو یعنی 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اور ہر بار ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کیا تھا منافقین کو پہچاننے کے لیے، یہ عمل کیا تھا دشمنوں اور دوستوں کو پہچاننے کے لیے، اسی عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی عرضی رب کی بارگاہ میں ڈال دی گئی ہے، اللہ ان کو مثال عبرت بنا دے گا، آپ کے دشمنوں کو لٹکا دے گا، آپ کے دشمنوں کو اپنی ڈال دے گا، وہ ادھر مصروف ہو جائیں گے، تو یوں آپ کی دنیا بھی بچ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی۔ اس خاتون سمیت جو صادقہ باز سے ہیں، کوئی بھی آپ میں سے یا دنیا بھر سے سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں، اس کرب سے اس اذیت سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ظاہری اسباب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنے، اور نہ ہی آپ نے کوئی مخفی اسباب کسی کو مارنے کے لیے استعمال کرنے۔ جادوگر اللہ کا دشمن ہے، جادوگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، جادوگر اتنا بڑا بدبخت ہے، جادوگر اور جادو کروانے والا یہ دونوں اتنے بڑے بدبخت ہیں، ان کی ماہ رجب میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی ماہ شعبان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی چاند رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان شرک لظلم عظیم، اللہ ان کو خود ہی مثال عبرت بنا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اس گند میں ہاتھ ڈال کر خود کو گندا نہیں کریں، آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، وہی عمل جو آپ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا میرے کہنے پہ، وہی عمل یعنی سورہ فلق ناس 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ ان کو اپنی ڈال دے گا۔ اور اگر آپ جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے، ظاہری اسباب اختیار کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، یا جادو کا سہارا لے کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، یا قرآنی اعمال کے ذریعے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، اگر آپ جادو سے ڈرتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں خمار ہے، یا آپ کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی ہے، یا آج کے دور میں رسالہ یا یوٹیوب سے کوئی عمل آپ نے لیا ہے کہ قرآنی عمل سے ان کو سزا دیں، اگر آپ نے کسی قرآنی عمل سے ان کو سزا دینے کی کوشش کی اور وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوئی، تو وہ عمل پلٹ کر رہے گا، وہ عمل پلٹ کر رہے گا، وہ عمل پلٹ کر رہے گا، اور آپ مثال عبرت بن کر ہوگے۔ آپ کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے، آپ کا سسرال بھی برباد ہو جائے گا، صرف آپ کی یہ نسل برباد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی 7 نسلوں کو برباد کر دے گا، کیوں؟ یہ ہلاکت کا عمل ہے، اور ہلاکت کا عمل جب پلٹتا ہے تو یہ 7 نسلوں کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے قرآن سے کرو تو چاہے جادو کا سہارا لو۔
چاہے جادو کا سہارا لو۔ ہاں یہاں یہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے، اگر قرآن سے کوئی ہلاکت کا عمل کرتا ہے، اللہ نہ کرے وہ عمل پلٹ آتا ہے، وہ عمل پلٹ آتا ہے، تو دنیا برباد ہوگی، آخرت بچ جائے گی، دنیا برباد ہوگی، آخرت بچ جائے گی۔ اگر جادو کا سہارا لیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اگلی بات ایسے نہیں کہوں گا، آنکھیں ملو اور کانوں کے اندر انگلیاں بھی مارو تاکہ دونوں سوراخ کھل جائیں، ان کے رستے بعد دل میں اتر جائے۔ آپ نے جادو کے ذریعے ساس کو یا بہن کو یا ماں کو، دوست کو یا کسی دشمن کو مثال عبرت بنانے کی کوشش کی یا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی سمجھ ہے کہ جادو شرک ہے، جادو شرک ہے، آپ ڈریں گے، آپ ڈریں گے۔ اگر آپ نے قرآن سے کسی کو مثال عبرت بنانے کی کوشش کی یا سزا دینے کی کوشش کی، جو سزا آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، جس طرح یہ خاتون ان کو ہلاک کرنا چاہ رہی ہے، ہلاک کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہ سزا ان کی نہیں بنتی اور کسی قرآنی عمل سے واقعی ہی وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جن کو یہ خاتون ہلاک کرنا چاہتی ہے، یا آپ اپنے دشمن پہ یہی سورہ فلق ناس کا عمل یا کوئی قرآنی عمل ہلاکت کی نیت سے کرتے ہیں اور آپ کا دشمن ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ اس کی سزا ہلاکت نہیں بنتی تھی، تمہاری دنیا بھی قرآن سے برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں جو خمار ہے اس کو نکال دو، کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دو، کوئی اشکال ہے تو وہ نکال دو، یا اپنی عدالت لگا کر اپنے ہی حق میں فیصلہ خود ہی کر لیا ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، ہم انہیں ہلاک کر دیں۔ آنے والے دنوں میں عوام کی عدالت میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ جادو کا علاج آج کے دور میں صرف حضرت صاحب جادو ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امت تباہی کے کس دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے، کس دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں نے جو بات واضح کی ہے، جو پیغام دی ہے، جو اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کو برباد کیا جائے تو یہ بات ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کا کیا بھیانک انجام ہوگا یہ ممکن ہے اس سے وہ لا علم ہو، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ ہے غلط۔ لیکن قرآن کے بارے میں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، آپ بچت کا سوچ سکتے ہیں، آپ کو یہ بھروسہ ہوگا کہ یہ قرآن ہے، میں صرف اسے ہی نقصان پہنچاؤں گا، مجھے نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے کیا نقطہ واضح کیا ہے کہ اگر قرآنی کسی عمل سے آپ نے کسی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور اس کی سزا ہلاکت نہیں بنتی تھی، اب وہ قتل ہو گیا، روحانی طور پہ آپ نے قرآن کے ذریعے اس کو قتل کر دیا، تو اب آپ کی دنیا بھی گئی اور اب آپ کی آخرت بھی گئی۔ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جن کے دشمن ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کون دشمن ہے، چاہے وہ پرائے ہیں چاہے وہ اپنے ہیں۔ ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق ناس کو 2 بار نازل فرمایا ہے۔ یہ دونوں صورتیں مکی بھی ہیں اور یہ دونوں صورتیں مدنی بھی ہیں۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو دشمن کے کسی بھی طرح کے شر سے ذلیل ہو رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، وہ انہی 2 صورتوں کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھتے رہیں اور اپنے دشمنوں کا تصور کر کے پھونکتے رہیں اور معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ قلیل عرصے میں اللہ خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ آپ نے خود سے عدالت نہیں لگانی۔ اگر آپ نے خود سے عدالت لگائی اور آپ فیصلہ غلط کر بیٹھے، سزا دینے چلیں گے آپ دوسروں کو، لیکن آپ خود مثال عبرت بن جائیں گے۔ یہ تھا آج کا پہلا دکھ یا پہلا سوال عوام کی عدالت میں۔ شافی کو عوام نے اپنی عدالت میں گھسیٹا ہے اور ہم نے عوام کو اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا ہے۔ عوام کی عدالت میں عوام کا دوسرا سوال آج یہ ہے،
अस्सलामु अलैकुम। शाफी साहब, मेरी शादी को 11 साल होने को हैं। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा शोहर कमाता नहीं, उसका कोई अपना रोज़गार भी नहीं, क्योंकि मेरा ससुर अपने बेटे को कोई भी कारोबार नहीं करने देता। वो कहता है मैं आपको हर माह पैसे दिया करूँगा, बस उन्हीं पैसों पर आपने गुजारा करना है। मेरा ससुर मेरे शोहर को हर माह कुछ रकम देता और उससे हम घर को चलाते। यूं निज़ाम चलता रहा। जब शादी को 5 माह गुजर गए तो मेरे ससुर ने मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरे इनकार पर घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दी और बाद में फिर माहाना खर्चा जो हमें देते थे वो भी बंद कर दिया। एक दिन मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती कर डाली, यानी मेरे से जिना कर लिया। मैंने घर बचाने के लिए खामोशी अख्तियार की, मगर फिर मेरा ससुर यही हरकत यानी जिना हर महीने करने लगा, यानी ये हरकत फिर हर महीने होने लगी। इनकार पर घर से निकलो और खर्च भी बंद करने की धमकी देना शुरू कर दी। शाफी साहब, 3 साल मैंने इसी कर्ब में गुजारे। आखिर तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और किराए के घर पर मैं अपने बच्चों और शोहर के साथ चली गई। शोहर क्योंकि कुछ करता नहीं है और ना ही हमारे पास वसाइल हैं, वहां जाकर हम 5 महीने का मकान का किराया अदा ना कर पाए तो मालिक मकान ने सामान उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दे दी। जब मैंने उसके घर जाकर मिन्नत समाजत की तो वो भी मेरे ससुर की तरह दरिंदा निकला और उसने 2 टोक अंदाज में मुझे कहा, या तो मेरा किराया अदा करो, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका किराया अदा करो, या फिर मुझे राजी करो, यानी मेरे से गुनाह करो। रहने को जगह नहीं थी, कहां जाती। कई बार मालिक मकान ने किराए के बदले मुझसे जिना किया। दोबारा हम मजबूर होकर 8 माह के बाद अपने ससुर के पास आ गए। तब से अब तक मेरा ससुर मेरे से जिना करता है। हालात से मजबूर होकर मैंने अपने शोहर को बताया तो मेरे शोहर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करता है तो करे, मेरा बाप है, मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। शाफी साहब, मेरा ससुर काला जादू करता है, उसके साथ हवाई चीजें हैं, इसलिए वो मेरे साथ ओरल सेक्स करता है और यही काम मेरा शोहर भी करता है, यानी मेरा शोहर भी ओरल सेक्स करता है। और ये दोनों कहते हैं कि अगर हम ओरल सेक्स नहीं करेंगे तो ये हवाई चीजें हमें नुकसान पहुंचाएंगी और हम ये जो ओरल सेक्स करते हैं ये इन हवाई चीजों को खुश करने के लिए करते हैं ताकि ये हमारी मदद करें। मैं आपके पिछले 9 माह से बयानात सुन रही हूं और मैंने दिल से गुनाहों की तौबा कर ली है, मगर मेरी ससुर से जान नहीं छूट रही। वो मौका की तलाश में रहता है। शोहर को ओरल सेक्स से मना करती हूं कि तुम इसी जुबान से अल्लाह रसूल का नाम लेते हो और उसी जुबान को नापाक जगह पर लगाते हो तो वो बिगड़ जाता है। बस तुम मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। शाफी साहब, 5 बच्चे लेकर कहां जाऊं, माँ बाप फौत हो गए हैं, कोई बहन भाई मुंह नहीं लगाता, बड़ी अजियत में हूं, नमाज पढ़ती हूं, दुरूद पाक पढ़ती हूं और साथ ये गुनाह भी कर रही हूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं और कहां जाऊं। शाफी साहब, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी ससुर से जान छूट जाए और मेरा शोहर भी ओरल सेक्स करने से बाज आ जाए, ताकि अल्लाह हमारी रोजी रोटी का दरवाज़ा खोल दे। जानने वाले और अनजान सब हमारे से नफरत करते हैं, कोई हमारे से ताल्लुक़ रख कर राज़ी नहीं है। खुदा की रज़ा के लिए मेरी मदद करें, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। मदद की तालब बेटी, उन्होंने नाम लिखा है गोजरा, फैसलाबाद से हैं। आपने आवाम की अदालत में इस बेटी का सारा दुखड़ा सुन लिया है। आला वालो, अगर सीने में कलेजा हो
تو وہ मुंह को आ जाता है, अगर सीने में दिल हो तो वो फट जाता है। लेकिन शाफी के चेहरे पे आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। क्यों? मुझे मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है, मुझे मालूम है कि 2025 में ऑनवर्ड ये इससे भी ज्यादा लानत फैलनी है। ये लानत कमो पेश हर तीसरे घर में पहुंचनी है। इसलिए आपने देखा कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई परेशानी के आसार नहीं है। आपको ये बातें सुनकर हो सकता है हैरत हुई हो, मेरे पास इस तरह के केसेस महीने में 3 से 4 आते हैं। अभी पिछले एतवार को भी एक फैमिली मेरे पास आई है, उनकी भी हूबहू यही कहानी है। हो सकता है ये प्रोग्राम वो सोशल मीडिया पे देखें, वो खातून या वो फैमिली ये सोचे कि हजरत साहब शायद हमारे मुताल्लिक बात कर रहे हैं, या वो लोग जो अब तक आकर हमें अपना इस तरह का दुखड़ा सुना चुके हैं वो सोचेंगे कि शायद हजरत साहब हमारे मुताल्लिक बात कर रहे हैं। अल्लाह वालों, इस वक्त 100 में से 7 घरों में ये जिना हो रहा है, 100 में से 7 घरों में ओरल सेक्स हो रहा है। तो शाफी इसलिए आपको मुस्तरब या परेशान नजर नहीं आ रहा। क्यों? मैं ये सब देख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, उम्मत तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अगर तुमने हजूर की गुलामी कबूल ना की, आज ये दुखड़ा गोजरा से आया है, कल तेरे घर से आएगा, कल ये तेरे घर से आएगा। क्यों? जो जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंसान हर वो काम करेगा, मुसलमान हर वो काम करेगा जो शैतान को राजी करने का जरिया होगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हर वो काम करेगी जो बनी इसराइल वालों ने किया। बनी इसराइल वालों ने अपनी बहनों से जिना किया, आज का उम्मती अपनी बहन से जिना कर रहा है। बनी इसराइल वालों ने अपनी मां से जिना किया, आज का उम्मती अपनी मां से जिना कर रहा है। बनी इसराइल वाले अपनी औरतों के साथ दूसरे मर्द भी शरीक करते थे, आज ये काम गोजरा में हो रहा है, आज ये काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आज ये काम मुसलमानों के घरों में हो रहा है। तो अल्लाह वालों, जब हजूर की गुलामी से निकलोगे, शैतानियत का रास्ता अख्तियार करोगे, फिर ये सानिया किसी वक्त भी अल्लाह ना करे आपके घर में भी हो सकता है। मैं अभी भी हुस्ने ज़न रख रहा हूं इस खातून के शोहर के बारे, इस खातून के ससुर के बारे, कि वो खुद ये काम नहीं कर रहे। क्यों? वो खातून ये कह रही हैं कि ये जादूगर हैं, इनके साथ हवाई चीजें हैं। आप में से जो लोग यहां बैठे हैं, जो बाकायदगी से आते हैं, मेरे बयान सुनते हैं, या सोशल मीडिया पे जो रेगुलरली मुझे सुनते हैं, मैंने कितनी बार ये बात कही है कि जादू की इब्तदा मुशरक होना है। जादू की इब्तदा ही मुशरक होने से है। जादू की इब्तदा में जो अमल किया जाता है वो अमल ही अपना पखाना अपने मुंह में रखकर किया जाता है। और जादू की कामयाबी के लिए या जादू में तासीर पैदा करने के लिए मर्द और औरत की सिक्रीशन जो सेक्स के दौरान निकलती हैं, उनका इस्तेमाल इंतहाई मुजर्रब है। जिस तरह रूहानियत की दुनिया में या कुरानी अमलियात में हम ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वो इस गंदी रतूबत को इस्तेमाल करते हैं तावीज़ात लिखने के लिए, या नक्श बनाने के लिए, या जादू करने के लिए। जिस तरह रूहानियत में हम गुनाहों से बचते हैं, औरत के शर से बचते हैं, या दीगर गुनाह हैं उनकी नहूसत से बचते हैं, तो काली दुनिया में जितने करतूत काले होंगे उतना मकाम बढ़ता जाएगा, उतना मकाम बढ़ता जाएगा। बहन से जिना करेंगे तो मकाम बढ़ेगा, मां से जिना करेंगे तो मकाम बढ़ेगा। अपनी मां से दूसरे लोगों से बदकारी और जिना, या अपनी बीवी से बदकारी और जिना करवाएंगे तो मकाम बढ़ेगा। बच्चों के साथ बदफेली करेंगे तो मकाम बढ़ेगा। फिर मकाम इतना तेजी से बढ़ेगा अगर मुर्दा औरत से बदफेली करेंगे
گے یا مردہ معصوم نابالغ بچے سے قبر میں جا کر بدفعلی کریں گے تو پھر ان کو پتیاں لگ جائیں گی، ابلیس ان کو ترقیاں دے دے گا۔ تو یہ گناہ کرنا یا زنا کرنا جادوگروں کی مجبوری ہوتی۔ اب اللہ والو جس کے اوپر شیاطین مسلط ہو گئے ہیں، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کرے گا۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ والو، اگر اللہ نے آپ کو اس عذاب سے، اس شر سے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو اللہ